جی ناظرین، میں عدنان خان وینس ٹی وی پہ پروگرام سچ کیا ہے کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی حاضر خدمت ہوں۔ 6 مئی کو ہونے والے عام انتخابات کے نتائج میں لیبر پارٹی اپنے 13 سالہ دور اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سیاسی پنڈت کیا اس کے بارے میں بتاتے ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ لیبر پارٹی کو افغان وار، عراق جنگ لے ڈوبی اور امریکی پالیسیوں کی بے جا حمایت بھی ان کی ناکامی کی ایک وجہ تھی۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ لیبر پارٹی نے 13 سالہ دور اقتدار میں ملک کو ریسیشن میں دھکیل دیا۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ یورپی یونین کے ساتھ زیادہ اپنے رشتے بڑھاتے، نہ کہ امریکہ کے ساتھ، یہ ان کا خیال ہے۔ اب الیکشن کے نتیجے میں ٹوری پارٹی جو گزشتہ 13 سال سے الیکشن کی انتخابی صورتحال میں اقتدار کی کشمکش میں مبتلا تھی، بالآخر لب ڈیم کے ساتھ مل کر اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ تو گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا نظریاتی اختلاف جو کافی وسیع ہے، اس فاصلے کو کس طرح یہ طے کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ میرج آف کنوینئنس ہے اور ابھی ہنی مون پیریڈ چل رہا ہے، جو ہی جب گھر کے اخراجات شروع ہوں گے تو یہ لڑائی شروع ہو جائے گی۔ انہی بات پہ آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیبر پارٹی سے کونسلر احمد شہزاد صاحب، ویلکم ٹو دی شو۔ لیب ڈیم کے ہمارے ساتھی فاروق قریشی صاحب، انہوں نے ایم پی کا الیکشن لڑا لیکن کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ ہمارے ٹوری کے بھی ساتھی آج انوائٹڈ ہیں، وہ ابھی کہیں ٹریفک میں سٹک ہو گئے ہیں، وہ آتے ہیں تو وہ بھی ہمیں جوائن کر لیں گے۔ آپ مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ احمد شہزاد صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ لیبر پارٹی الیکشن ہار گئی، جی 13 سال دور اقتدار سے آپ کو ہاتھ دھونا پڑے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ افغان وار، عراق وار، ریسیشن، امریکی پالیسیوں کی بے جا حمایت، یہ وجوہات تھیں یا کوئی اور وجہ تھی؟ میرے خیال میں اس میں کچھ سچائی بھی ہے جو آپ نے کہا۔ عراق وار اور افغانستان وار کا جو ہے وہ بہت سا ہے اس میں اثر، ہماری جو ڈیفیٹ ہوئی اس میں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو 3 ٹرمز ہم لوگوں نے حکومت کی اور 3 ٹرم الیکشن در الیکشن ہم جیتتے رہے۔ 3 الیکشن آپ جیتے؟ 3 الیکشن ہم لوگ جیتے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور چوتھا الیکشن جیتنا جو ہے یہ اٹ واز ریئلی اینڈ ٹرولی ناٹ پاسبل، ٹو مچ کہہ لیں تو۔ اس میں 2 کے جنگوں کا جو ہے اثر وہ ضرور ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر سب سے بڑی بات جو تھی جو آپ نے کہی کہ ریسیشن، اور بلکہ ریسیشن جو تھا وہ تو ساری دنیا میں آیا۔ اور اچھی بات جو ہے جو ہم لوگوں نے ٹوری پارٹی کو اوور آل میجورٹی سے جو باز رکھا، وہ یہ ریسیشن ہی کو ٹیکل کرنا جو تھا گورڈن براؤن کا پرائم منسٹر کا، اس نے بڑا کام کیا۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریسیشن جو تھا وہ اتنا ڈیپ تھا کہ آپ اگر یورپین دوسرے ملکوں میں دیکھیں، جرمنی میں دیکھیں، فرانس میں دیکھیں، یا دوسرے جو ایسٹرن یورپ کے ملک ہیں یا امریکہ ہے، ان میں تو بہت وہ سختی سے آیا اور مزید لوگوں کو جو تھیں کیا نام ہے بچت کرنی پڑی اور سفر کرنا پڑا۔ لیکن گورڈن براؤن کی پالیسی کی وجہ سے ہم اتنے ڈیپ ریسیشن میں سے جانے سے پہلے ہی انہوں نے اس کا بندوبست کر لیا اور ہم ریسیشن سے تقریباً نکلا اس الیکشن سے پہلے۔ اور بلکہ G20 میں دیکھیں یا G8 میں دیکھیں، کلامی معافی چاہتا ہوں، ایسی کوئی خاص اقدامات عام آدمی کو نظر نہیں آتے کہ آپ کہیں کہ جی بڑی وہ سنہری دور شروع ہو گیا ہے اور لوگوں میں بڑی وہ ریل پیل شروع ہو گئی ہے، سپینڈنگ پاور تو دن بدن کم ہوتی جا رہی لوگوں کی؟ نہیں، آپ کہہ رہے کہ ہم نکل آئے، نہیں میں تو کہہ رہا ہوں ابھی ہم ڈیپ ریسیشن میں۔ نہیں، آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں۔ ابھی بات یہ تھی کہ جتنے زور سے ریسیشن آیا دوسرے ملکوں میں، یورپی ملکوں میں، وہ انگلینڈ میں نہیں آیا۔ اور یہ جو ہے فل ریکوری وہ ابھی نہیں ہوئی، لیکن ریکوری کی طرف ہم گامزن ہیں اور تھے۔ لیکن اب یہ اس حکومت کا کام ہے کہ اس جو ریسیشن کو ختم کرنے کے لیے جو اقدام کیے گئے تھے آپ کا تحفہ اب اس حکومت نے نکالنا ہے۔ فاروق قریشی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ قریشی صاحب ویلکم ٹو دی شو۔ آپ نے ایم پی کا الیکشن لڑا،
کام ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے، الیکشن کا ایک حصہ ہے، پروسیس ہے، اس میں کوئی بات نہیں. مقابلہ تو دل ناگتوا نے خوب کیا. تو بتائیے یہ جو ریسیشن آپ کو ملا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں اس پروگرام میں دعوت دی، اور خاص کر یہاں آ کر مجھے پتہ چلا کہ احمد شہزاد صاحب بھی لیبر پارٹی کی طرف سے یہاں تشریف رکھتے ہیں. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ریسیشن کے خلاف اقدامات جو کیے جا رہے تھے گورڈن براؤن کی طرف سے، جس کا ذکر شہزاد صاحب کر رہے ہیں، وہ اقدامات کیا تھے؟ وہ اقدامات یہ تھے کہ بارو مور بارو اسپینڈ اینڈ مور بارو. 632 بلین پاؤنڈز کا ڈیفیسٹ تھا. تو اب وہ ریسیشن سے نکل کے وہ بنا ہے یا وہی 632 بلین پاؤنڈ ریسیشن بن گئے؟ ریسیشن بن کے لیبر پارٹی کے گلے میں پڑ گیا تھا. لیبر پارٹی کی فرسودہ پالیسیز تھیں جو اس دور میں اس وقت میں کام نہیں کر رہی تھی. بات یہ تھی کہ لیبر پارٹی والوں نے اس ڈر سے ڈیفیسٹ کم کرنے کے لیے فرنٹ لائن سروسز ہوں، بھلے بیک لائن سے پبلک سروسز بڑا کٹ کیا. انہوں نے اتنا نہیں کیا. اسی بات سے ڈرتے تھے کہ اگر کٹ کریں گے تو عوام ان کے خلاف ہو جائے گی، وہ الیکشن ہار جائیں گے. تو اب ہوا یہ کہ وہ 100 پیاز بھی کھا لیا، 100 جوتا بھی کھا لیا. وہ حساب بنا کہ ریسیشن کے ڈر کی وجہ سے کٹس تو نہ کیے، لیکن ریسیشن جو ہے یہ چونکہ گلوبل تھی، اس لیے اس کو صرف سنگل ہینڈڈ یہاں سے گورڈن براؤن صاحب کیا کوئی بھی حکومت یہاں پر ہوتی تو وہ کنٹرول نہیں کر سکتی. تو اب ہوا یہ کہ فرنٹ لائن سروسز کو کٹ نہیں کیا اس ڈر سے کہ ووٹر ہمارے خلاف ہو جائے گا، اور بارو پہ بارو کرتے گئے تو ڈیفیسٹ جو ہے یہ آسمان کو پہنچ. لیکن ووٹر تو پھر بھی خلاف ہو گیا. ووٹر وہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہی میں نے گزارش کی ہے کہ ووٹر بھی خلاف ہو گئے اور حکومت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. یہ بات ایسی نہیں ہے کو کم نہیں کر سکتے. اور اب آپ نے جو بات کی ہے کہ تحفہ یہ ہمیں ملا، یہ کوalition کو تحفہ ملا ہے. میں آپ کو ایک بات واضح طور پہ بتا دوں، میں لبرل ڈیموکریٹ کا آدمی ہوں، لیکن میں اس موجودہ کوalition کے، میں یہ آپ بھلے یہ کہہ رہے کہ میں اس کے خلاف ہوں، اس کے حق میں نہیں ہوں. آپ اس کو میرج آف کنوینئنس سمجھ لیں؟ میرج آف کنوینئنس ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ یہ دس از اے پارٹ آف، دس از اے اسمال کنوینئنس آف دا میرج. آپ کہہ لیں. اچھا، میں آپ سے کنسرویٹو والے جو ہیں وہ حکومت میں تو آ نہیں سکتے تھے، اس لیے ان کو لبرل ڈیموکریٹ کی ضرورت تھی. اسی طرح گورڈن براؤن صاحب کی حکومت کو بھی، کی پارٹی کو بھی ضرورت تھی. تو نیگوسیشنز تو دونوں کے ساتھ ہوئیں، لیکن جو بیسک پالیسیز تھیں جن پہ لے دے ہونی تھی، اور جو لبرل ڈیموکریٹ کا مینیفیسٹو تھا، اس مینیفیسٹو کو فلفل کرنے کے لیے ہم نے یہ دیکھنا تھا، میری پارٹی نے یہ دیکھنا تھا کہ کون سی وہ پارٹی ہے دونوں میں سے جو ہمارے مینیفیسٹو کی جو ہیں کچھ شرائط ہیں ان کو کون پورا کرتا ہے بہتر طریقے سے. اچھا، آپ نے مینیفیسٹو کی بات کی. شاہ صاحب ایک منٹ آپ اس بات کی تائید کریں. جی جی. آپ کے لیڈر نے کہا، لیب ڈیم کے لیڈر نے، کہ میں لیبر کے ساتھ تو چل سکتا ہوں، گورڈن براؤن کے ساتھ نہیں چل سکتا. شخصیات کی بات ہو گئی. جی. آپ کا بڑا درینہ مطالبہ ہے متناسب نمائندگی کا. جی. ٹھیک ہے. لیبر والوں نے آپ سے کہا کہ آؤ مل کے قانون سازی کر لیتے ہیں. اور ٹوری نے، آپ جس کے ساتھ آپ نے کلوشن کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ایک عوامی ریفرینڈم کرائیں گے، اس کے نتیجے میں کیا رزلٹ آئے گا پھر ہم کچھ قانون سازی کریں گے. یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ نے ان سے ایک ایگریمنٹ کیا ہے کہ آپ 5 سال تک حکومت اسمبلی کو نہیں توڑیں گے. یہ بات آپ نے کہی. نہیں، یہ ایگریمنٹ جی جی نہیں ہوا ہے. یہ دیکھیں ڈبیٹ فکس ٹرم پارلیمنٹ کی بات انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. دیکھیں جی، بات دراصل قریشی صاحب یہ ہے کہ فکس ٹرم کی بات ہوئی ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم مل کے 5 سال حکومت چلائیں گے. گارنٹی بھی ہے اس میں، اندر سے گارنٹی بھی. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میرج آف کنوینئنٹ ہے. اٹس ویری اپیرنٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان سے اکانومی ہی نہیں سیدھی ہوگی. میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا جو سارا موقف تھا نا کہ اکانومی کو کیسے ریسیشن سے نکالا جائے، وہ یہ تھا
کہ ڈو ناٹ اسپینڈ اسٹارٹ سیونگ. میں آپ کو بتاؤں اس کا کلیہ کیا ہے. شروع کر دیا کام ریسیشن سے. ہاں ریسیشن سے ہوتا یہ ہے کہ ریسیشن کو جب ختم کرنے کے لیے آپ کو مزید ایکسپینس جو ہے وہ ڈالنے پڑتے ہیں, مشینری کو چلائے رکھنے پڑتا ہے تاکہ جاب نہ چلتی رہیں.